یوتھ کا سوال ہے کہ دین اور دنیا اکٹھی چل سکتی ہے یا نہیں. یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یا تو صرف دین یا صرف دنیا، تو کیا یہ اکٹھی چل سکتی ہے یا نہیں؟ جی، یہ اکٹھی چلانا بہت ضروری ہے، اور اصل اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو دین اور دنیا کی جو تفریق ہے تو یہ اس دنیا میں آنے والے بندے کے لیے اس میں کوئی ایسی تفریق روا رکھنا جائز نہیں ہے. تو ایک مسلمان وہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اسلام کو سیکھ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو جہاں بھی وہ جائے گا اس کا دین اس کی رہنمائی کرے گا کہ اس نے یہاں اپنے دنیاوی معاملات کو کس طریقے سے انجام دینا ہے. اور جو مسلمان یہ سیکھنے کے بعد جا کے اپنے دنیاوی امور کو انجام دیتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جہاں بھی ہے تو وہ کامیاب ترین انسان ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت طیبہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کے انسانوں کے لیے وہ ایک نمونہ اور اسوہ اور ایک ماڈل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کاروبار کے لیے جاتے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان تجارت لے کر جاتے تھے، تو سامان تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت داری، اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ دیانت داری ہے. امانت اور دیانت یہ بنیادی تعلیمات ہیں جو کہ انسان کا ایک وہ وصف ہے جو انسان کو جو باقی جو حیوانات ہیں ان سے ممتاز کرتا ہے، کہ اس کے اندر امانت بھی ہو اور دیانت بھی ہو. اور بزنس کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی ہے، تو تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان لے کے جاتے تھے اس میں بڑی امانت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور جن لوگوں کے سامنے سامان پیش کرتے تھے ان کے سامنے بڑی دیانت کا مظاہرہ کرتے تھے. یعنی دیانت میں یہ ہے کہ مال کے اندر کوئی چیز ایسی خدا نخواستہ کوئی نقص ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کو بتا دی جائے کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ خامی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کی قیمت میں یہ کمی کی جا رہی ہے. اور جو ہے یہی بنیادی طور پر یہ دین ہے. اسی طریقے سے دین کے جتنے بھی باقی پہلو ہیں تو وہ دنیا کے ساتھ انسان کے بہت مربوط ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جو انسان کا دنیا سے کٹا ہوا ہو. لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات اور اخلاق ہیں، ہمارے رویے ہیں، وہ ہمارا دین سکھاتا ہے. ہمارے دین میں پورا ایک چیپٹر ہے معاملات کا، پھر دوسروں کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے پیش آنا ہے. تو یعنی سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یعنی اس کا تعلق ہمارے دنیاوی امور کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ کیسے پیش آنا ہے. اسی طریقے سے کسی دوسرے کو اپنی زبان سے یا اپنے رویے سے تکلیف اور اذیت نہیں پہنچانی، اس کے ساتھ ہم نے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دل جوئی کے ساتھ پیش آنا ہے. جو شخص دوسرے کو اذیت پہنچاتا ہے وہ دین کا مجرم ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں مجرم ہے. تو لہٰذا ہمارا دین یہ سکھاتا ہے دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے. دین دنیا سے کٹ کے دین پر عمل کرنا یہ اسلام میں بالکل یہ اس کی اجازت نہیں ہے. یہ رہبانیت کا تصور ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو وہ بالکل دنیا سے کاٹ کے دین کے ساتھ وہ جو ہے وہ منسلک کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس باہر کی دنیا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں، معاملات نہیں ہیں. حتیٰ کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ بار بار اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ایمان کی روح ہے یہ تقویٰ. یعنی عبادات کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ عبادت تمہارے اوپر اس لیے لازم قرار دی گئی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اے لوگو تقویٰ اختیار کرو. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بنیادی طور پر یہی چیز ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر عالم تھے صحابہ کے اندر. اسی طریقے سے کعب الاحبار کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جو راستہ بہت کٹھن اور مشکل ہو، جس میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، بڑا تنگ سا راستہ ہو، تو آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں، وہاں سے گزرتے ہوئے اپنا دامن، اپنے کپڑے ہم سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کانٹوں کے ساتھ ہمارے کپڑے اور ہمارا جسم الجھ کے خراب نہ ہو اور جسم زخمی نہ ہو، تو وہاں اپنے آپ کو بچاتے بچاتے گزر جاتے ہیں۔ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر تم گزرو، دنیا کے اندر معاملات کرو، لیکن دنیا کی جو علائشیں اور گندگیاں اور آلودگیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو خراب نہ کرو۔ تو ایک صاحب ایمان مسلمان شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ دین پر اس طریقے سے کاربند ہو، دین پر اس طریقے سے عمل پیرا ہو کہ وہ دنیا کے اندر رہے، دنیا کے اندر رہ کے، دنیا کے اندر سے گزر کے دین پر قائم رہے۔ تو یہی اصل اس کے اس دنیا کے اندر امتحان ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کٹھن راستے کو اور مشکل راستے کو اور کانٹوں والے راستے کو وہ دیکھ کر ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں، وہاں سے گزرے لیکن اپنے آپ کو سمیٹتا ہوا گزرے۔ صحیح۔